ہمارے چینل کیسے آپ سب کو ٹھیک ہوگی تو آج دوبارہ کڑی بنانی ہے کچھ اور فرمائش میں. کھانا بنا کے میں فارغ ہو گئی ہوں. کڑی بنائی ہے دوبارہ کیونکہ کڑی بڑی اچھی بن گئی تھی. امی سے جو ریسیپی ہے وہ پوچھی تھی اور پھر اسی کو فالو کیا تھا تو بہت ہی اچھی مزیدار سی کڑی بنی تھی. تو اب جب ختم ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ دوبارہ بنا دے، تو میں وہی بنا رہی تھی. اور اس کے بعد میں جب کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے سوچا کہ یہ چیز میں نا بچپن سے موویز میں بھی اور ویسے بھی جنرل لائف میں یہ سنتی آئی ہوں کہ جو لڑکیاں ماڈرن ہوتی ہیں یا پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں وہ پھر گھر کو نہیں سنبھال پاتی اور وہ گھر کے کام نہیں کر پاتی، یا جو گھریلو ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں ان کا امیج ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے بہت عجیب سا یعنی کہ ایک امیج رہا ہے. اگر کوئی لڑکی ماڈرن ہے یا پڑھی لکھی ہے یا وہ کام کرتی ہے تو اس کے بارے میں یہی، اس کو کبھی بھی گھریلو نہیں جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا. بٹ اب جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو جیسے میری شادی بھی ہوئی، میں نے بہت ہائی ایجوکیشن بھی جو ہے نا وہ اپنی ماشاء اللہ سے کمپلیٹ کی اور ہمیشہ سے میں ٹاپ اسٹوڈنٹ بھی رہی. اس کے بعد میں نے جب جاب بھی کی ہے تو شادی کے بعد ہی کی ہے، تو تب کبھی ایسا نہیں ہوا یا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے صرف جاب کی اور میں نے جو ہے نا وہ گھر نہ سنبھالا ہو. ٹھیک ہے، تو میں جاب بھی کی اور میں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالا. اپنے ہسبینڈ میں جیسے ہی گھر آتی تھی آتے ساتھ ہی مجھے شروع سے یہی تھا کہ میں ابھی کپڑے بھی نہیں اپنے چینج کرتی تھی، کچھ بھی نہیں، سیدھا کچن میں جا کے جو ہے وہ مجھے ہوتا تھا کہ میں ان کا کھانا جو ہے نا وہ ریڈی کر لوں. اور ابھی بھی جب میں پہلے آسٹریلیا آئی تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں میں جاب کروں گی کہ نہیں، اور میں نے یہاں سنا ہوا تھا کہ جی یہاں پہ تو سب کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں، کوئی صفائی والی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو تب جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ میں نے دیکھا ہے اب کہ نا یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ کے آگے ایگزیجریٹ کر دیتا ہے کہ اوہ اب آپ یہ نہیں کر سکتی، باہر جائیں گی تو آپ کو، مطلب میں یہی سنتی آئی تھی اپنے ارد گرد کی جو باہر کی لائف ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے، ادھر تو جا کے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے. I think it's all about managing and time management and سارا کچھ. ٹھیک ہے، میں یہاں بھی آئی ہوں، اوبویسلی ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں، جگہ شفٹ کی ہے، پورا ایک جو سٹی ہے وہ ہم نے چینج کیا ہے، بہت سارے کام کرنے پڑے ہیں. مطلب ہم باہر بھی جا رہے، گھر آتے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ میں آتے ساتھ ہی یعنی کہ ابھی واش روم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فریش بھی نہیں، سیدھا ہی کچن میں کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے. بٹ میں نے جو ہے نا وہ کبھی میں یہ نہیں سوچوں دس از سو ٹف یار، دس از او مائی گاڈ میری تو جان نکل جائے گی. تو آئی تھنک کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کی اپروچ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی انشاءاللہ ان نیئر فیوچر آئی ول بی ڈوئنگ آئی ول بی اسٹارٹنگ مائی پروفیشنل لائف ایز ویل. تو مجھے نہ میں نے کبھی پہلے کمپرومائز کیا کیونکہ میں پہلے جیسے ہی میری شادی ہوئی ہے تو میں 3 سال فل ٹائم، یہ بھی نہیں کہ میں یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ 1-2 گھنٹے کی جاب تھی، فل ٹائم جاب کر رہی تھی. کووڈ میں بھی یہ تھا کہ میں فل ٹائم جتنا کووڈ تھا ورک فرام ہوم تھا میں کر رہی تھی. اس کے بعد یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جاب نہیں کر رہی. اب جاب میں کیوں کرتی ہوں اس کی یہ ریزن یہ ہے کہ جو ہے نا میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، یا میرے بارے میں نا 2 ایزمپشنز لگائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں اپنے باپ کی بہت بگڑی ہوئی اولاد ہوں شاید، اور دوسرا یہ کہ شاید میں اس لیے کام کرتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے. اب ان دونوں میں سے دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہاں میں اپنے ابو کی بہت زیادہ لاڈلی بیٹی ہوں، مطلب میں اگر ان کو کبھی بھی کچھ بھی کہتی ہوں وہ کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ میری کوئی خواہش جو ہے نا وہ پوری نہ کی انہوں نے، مطلب کہ ابھی میں منہ سے ہی نکالوں گی اور وہ میری بات پوری کر دیں گے ماشاء اللہ سے.
But thing is कि why you work, why you study, why you work so hard is only to make yourself somebody, ठीक है ना, ताकि आप खुद भी लाइफ में कुछ हो. अब अगर मैं यहाँ आई हूँ, मुझे पहले होता था, मैं जब यहाँ आई थी तो मैं सुन रही थी कि ओ यहाँ पे तो कोई रेफरेंस नहीं होते, आपको खुद जॉब लेनी पड़ती है. एक्सक्यूज़ मी, जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैंने कोई रेफरेंस यूज़ नहीं किया. वहाँ पे भी मैं खुद ही अप्लाई करती थी और ख़ुद ही मुझे जॉब मिली जब भी मिली है. और यहाँ पे भी यही सीन है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी ऐसी हुई है, तो मैं यहाँ पे भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा उस तरह से कि ओह मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो यहाँ पे तो कौन मेरी सिफारिश करेगा, बिकॉज इट नेवर हैपन टू मी इन पाकिस्तान एज वेल. वहाँ पे भी मैं खुद ही जॉब ढूंढी है और ख़ुद ही, मतलब ऐसा हो सकता था कि मैं अपने बू कहती और वो मेरे लिए वो करते और मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाती. लेकिन मैंने वहाँ पे, क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रते हैं तब भी आपको, और मुझे ना इस बात की वजह से मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह से कि नहीं, आई विल डू इट. इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू इट, आई कैन डू इट. तो ये एटीट्यूड जो है कि आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है. कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए. जब भी स्ट्रेस लें थोड़ी देर के लिए लें और फिर उससे आगे मूव करते हैं. और बस मैंने टिप ये देनी थी सब लड़कियों को, जितनी मेरी स्टूडेंट्स भी मुझे देखती हैं, जितनी मेरी फ्रेंड्स देखती हैं, मेरी बहनें देखती हैं, आप जितनी भी विमेन आउट देयर वाचिंग मी, ये मेरा मैसेज है कि लाइफ में जो है ना, कभी किसी चीज़ को बर्डन ना लें, किसी चीज़ को प्रेशराइज ना होने दें अपने ऊपर. बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट. आप कुछ भी कर सकती हैं, बिलीव मी, यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ. जस्ट मेक श्योर यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव फर्म बिलीव दैट. अच्छा, अभी हमें यहाँ आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं, बट अभी तक मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है वो होप लूज़ कर दूँ. बिकॉज इवन इन पाकिस्तान इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट. तो यहाँ पे भी चीज़ें ऐसा नहीं होगा प्लेट में रख के आ जाएंगी आपके सामने. तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वेट एंड यू नो हैव फर्म बिलीव, फर्म फेथ on yourself. So stay tuned for more advices from Life with Adam Rahman. And yes guys, please like, share and subscribe to my channel. subscribe करें और like भी करें, ठीक है ना. So yeah, और share करें अपने friends के साथ as much as possible. Take care, bye.